ام پتہ اگر سانن گرن مز تم اخلاق آس تم ویلیوز سون سماج گژھِ بہتر یمس قرآن آسہِ ونان کہ کیا قرآن چھُ آز اسہِ خاص کر چونکہ یہاں پہ ہماری زیادہ تجارت برادری ہے، تاجر برادری ہے، تو میں نے بھی آج وعظ و تبلیغ میں یہی کہا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تجارت کرنے والے آدمی کا، تاجر کا کیا مقام ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ صدق دلی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنا یہ کام کریں، اور اس میں کتنی برکت ہے انشاءاللہ۔ جو سوشل پرابلمز ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، محلہ کمیٹیز ہیں، مسجد کمیٹیز ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ان کو بھی متحرک کرنا ہے، یہ بھی مسائل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہاں مسلمانوں کو اس ماہ رمضان میں عبادت سے روکنا کا جو عمل ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کل کا جو واقعہ ہوا کہ 7 سال اب ہو گئے ہمیں کہ جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس نے مسلمانوں کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے، کسی بھی چیف منسٹر نے، کسی بھی ایم پی نے کوئی بات تک بھی نہیں کی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور جو یہاں جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ ہمیں مساجد سے نہ روکا جائے، اللہ کے گھر میں عبادت کے حق سے نہ روکا جائے، اور ہم وہاں پہ ذکر کریں، دعا کریں۔ آج ایک مسلمان کے پاس یہی ایک سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ دیکھیے ابھی جو زیادتی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پورا جو آج سچویشن مڈل ایسٹ میں ہے کہ جس طرح سے ایک بے گناہ قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے حوالے سے کیا ہوا، کس طرح سے وہاں پہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اثرات ہم پورے خطے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، اور جس طرح سے عالمی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں، خاص کر امریکہ کا جو رجحان ہے وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن میں جس طرح سے ایک آزاد ملک پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی اکانومی کو تباہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کشمیر کے لوگ تو ہمیشہ بہرحال مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس وقت عالمی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ادارے بھی خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، ایک ملک جو ہے اپنی منمانی کیے ہوئے ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری اس وقت جو ہے پوری دنیا اٹھا رہی ہے۔ کرائسس ہو رہی ہے، انرجی کرائسس بڑھ رہی ہے، تیل کے دام چڑھ رہے ہیں، اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اکنامک ایفیکٹ پوری دنیا میں گلوبلی ہوگا، کوئی بچے گا نہیں اس سے۔ تو یہ ایک عجیب طرز عمل ہے کہ پورے انٹرنیشنل لا کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور کوئی ملک اس میں کچھ کر نہیں پا رہا ہے، کوئی ادارہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر پا رہا ہے، اور ایک مظلوم قوم پہ جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو اچھی بات ہے، ہم سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے سیاسی قیدی ہیں جو پچھلے جو ہے کئی سالوں سے، اب آدھوں کو تو 8-8 10 سال ہو گئے جیلوں میں، اور ان کی جو صحت ہے وہ بھی بہت خراب ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس مسئلے میں جو ہے وہ انسانی قدروں کا لحاظ کرتے ہوئے اور انصاف کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی بیل کو اپروو کیا، اسی طرح سے باقی جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا، ان کو بھی رہا کیا جائے گا۔ خاص کر جو نوجوان جو پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ 2016 کی اگر ہم بات کریں، اب تو 10 سال ہونے کو آئے ان کو، 2016 میں جو گرفتار ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بھی جہاں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو رہا کیا جائے، وہاں پہ سپریم کورٹ سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ خاص کر عدل جو ہے عدل قائم کیا جائے، انصاف کیا جائے، اور کشمیری پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کیا جائے۔